شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو ہمارے چینل آن لائن دین پر خوش آمدید۔ حاشیہ رمضان کے پروگرام سے آپ سن رہے ہیں مہتاب احمد کو۔ اگر آپ ہمارے نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آپ مطلع رہیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کی بدولت زیادہ سے زیادہ لوگ اس خوبصورت پیغام کو سن سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اور آپ اس کا جواب چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا سوال ضرور ٹائپ کریں، یا اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر شامل ہو کر بھی ہر قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پیغام بھیجنا ہو یا کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹس میں لازمی ٹائپ کریں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے غیبت۔ غیبت جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ان رجلین صلیا صلاۃ الظہر او العصر وكانا صائمین فلما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ قال اعیدوا وضوءکما وصلاتکما وامضیا فی صومکما وامضیاه یوما آخر قال لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اغتبتم فلانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی، ان کا روزہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ان دونوں سے فرمایا تم اپنا وضو اور اپنی نماز لوٹا لو اور اپنا روزہ پورا کرو اور اس کی جگہ ایک دوسرے دن روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی چغلی کھائی ہے، یعنی اس کی غیبت کی ہے۔ تو یہ غیبت ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام چیز ہے، اور سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ غیبت کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ یہ غیبت کا جو لفظ ہے یہ عین کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی غیبت نہیں پڑھا جائے گا۔ غیبت کہتے ہیں کسی کی عدم موجودگی میں وہ عیب بیان کرنا جو حقیقتاً اس شخص کے اندر موجود نہ ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر جو عیب اگر اس کے اندر موجود ہے تو اگر اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ غیبت کہلاتا ہے، اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کو بہتان کہا جاتا ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو آج کل جو معاشرے میں ہماری ہر محفل میں، اور خصوصاً جو محترم محفلیں ہوتی ہیں، جو مبارک محفلیں ہوتی ہیں، ان میں بھی غیبت ایک عام اور معمول والی چیز سمجھی جا رہی ہے، تو اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اگر یہ دیکھا جائے کہ محدثین اور بڑے بڑے فقہا جو حدیث مبارکہ کے اسماء و رجال پہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے ایسے ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں راویان کے بارے میں، کسی کو دجال کہا ہے، کسی کو کذاب کہا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ حدیث صحیح کو غیر صحیح سے جدا کرنے کے لیے یہ کام اور یہ احتیاط کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے سب و شتم، یعنی کسی کو برا بھلا کہہ دینا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یعنی کسی اس کے ایسا عیب ذکر کیا جائے کہ وہ عیب اس کے اندر پایا جائے، چاہے وہ بدن کے اندر اس کے عیب ہو، چاہے وہ اس کی عقل میں عیب ہو، چاہے وہ اس کے دین میں عیب ہو، چاہے اس کی کسی دنیاوی معاملے میں کوئی عیب ہو، چاہے وہ خادم کے متعلق ہو
بیٹے کے متعلق ہو، بیوی کے متعلق ہو، بھائی کے متعلق ہو، والدین کے متعلق ہو، یا اور کسی عزیز و اقارب کے متعلق ہو، چاہے اس کی رفتار کے متعلق ہو، ان کی گفتار کے متعلق ہو، ان کی ہیبت کے حیت کے متعلق ہو، اسی طرح ان کے اٹھنے بیٹھنے کے متعلق ہو، یا ان کی حرکات و سکنات کے متعلق ہو، ان کے لہجے کے متعلق ہو، ان کے خاموش رہنے یا ان کے سخت ہونے کے متعلق ہو، تو یہ سارے کے سارے اگر وہ عیوب ذکر کرتا ہے، چاہے اشارتاً ہو، چاہے کنایتاً ہو، چاہے آنکھ کے اشارے کے ساتھ ہو، چاہے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ہو، یہ سب کے سب اگر عیب ہیں اور اس بندے کے اندر موجود ہیں تو یہ جو ہے غیبت کے زمرے میں آ جائے گا، اور یہ ایک انتہائی مذموم چیز ہے۔ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے کی تو ذکر نہیں کیا جا رہا، اس کے سامنے اس کے عیبوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ تذلیل ہے، یہ اہانت ہے، اور اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب غیبت جو ہے، غیبت کا کفارہ یہی ہے کہ آدمی جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگ لے، اور یہی اس کا کفارہ ہے، اور تبھی اس کا گناہ معاف ہوگا۔ صرف استغفار کر لینا، صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا۔ حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے دو بندوں کو جو نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز سے جب فارغ ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فارغ ہوئے نماز سے، تو ان کو فرمایا کہ تم دونوں اپنے وضو کا بھی اعادہ کرو، اپنی نماز کا بھی اعادہ کرو، اور اپنے روزے کو بھی لوٹاؤ اور کسی دوسرے دن رکھو۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غالب اور بلکہ بہت زیادہ احتیاط والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے امت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غیبت سے بچو۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ تمہارے اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن کیوں کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا، لیکن یہ تو غیبت تو اس سے الگ چیز ہے، لہذا اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن جو روزے کے حقوق ہیں ان حقوق کی تلفی جو ہے وہ ضرور ہو جائے گی، ان حقوق کی پامالی ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے خصوصاً رمضان میں تو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ ویسے بھی جو ہے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر جب یہ ہمارے نیک اعمال کا ثواب دگنا در دگنا ہو جاتا ہے، تو ہمارے گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی دگنا در دگنا ہو جاتا ہے۔ تو ایک اور روایت میں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے کفر کیا۔ تو اب آدمی نماز چھوڑنے والا جو ہوتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور دوسری روایت میں ہے صلاۃ لجار المسجد لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوتی، مسجد کے اندر ہی ہوگی۔ تو اس میں بھی شیخ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے جو حقیقتاً روزہ فاسد نہیں ہوتا اگر، تو یہاں پر ومضیا صومکما یہاں کیوں فرمایا جاتا یا قضاء کا حکم دیا جاتا؟ تو ان دونوں کے لیے خصوصی طور پر یہ احکام جو عام ہیں یہ عام کے قبیل سے نہیں ہیں، بلکہ یہ خواص کے قبیل سے ہیں۔ یہ حکم صرف ان دونوں بندوں کے لیے خاص تھا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ دوسری روایت میں کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے
اس کی نماز مسجد کے اندر ہی ہوگی، مسجد کے علاوہ اس کی نماز نہیں ہوگی، مطلب اس کی نماز تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، روایت میں ہے، اب یہاں لا کمال کے لیے کہ اس کو وہ ثواب نہیں میسر ہوگا جو مسجد کے اندر اس کو میسر ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسے بڑے عظیم گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حدیث اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔